اس وجہ سے کمزوری آئی ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ اب تو اچھے بھلے ایماندار اور خدمت کرنے والے لوگ بھی دعا سے بھاگتے ہیں۔ اچھے بھلے ایماندار اور خدمت کرنے والے لوگ بھی دعا سے بھاگتے ہیں، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شخصی دعا کم ہو گئی۔ آج کل ہم اس پر بڑی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری شخصی دعا نہیں ہے تو ہمارا روحانی سانس نہیں ہے۔ ہم روحانی طور پر سانس نہیں لے رہے اگر ہماری شخصی دعا نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اگر ایک ایماندار یا دوسرے لفظوں میں خدمت گزار، کلام سنانے والا بھائی یا بہن شخصی دعا نہیں کرتا، خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، تو وہ خدمت کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے؟ وہ خدا سے ہدایت کیسے لے گا؟ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیسے کرے گا جبکہ وہ خدا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ دعا ہمیں خدا کے ساتھ رابطے میں ڈال دیتی، ہم رابطے میں آ جاتے ہیں خدا کے۔ ہماری دعاؤں میں کمی ہمارے خدا سے ہمارے تعلقات میں کمی کا باعث بن گئی۔ خداوند کا کلام کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو۔ کلام مقدس میں اگر ہم پڑھیں پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اس کی 17 ہے، لکھا ہے بلا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو۔ بلا ناگا دعا کرو۔ ناگا نہیں آنا چاہیے، وقفہ نہیں آنا چاہیے دعا میں۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھیں، جائزہ لیں، ہماری زندگیوں میں کتنے ناگے ہو گئے ہیں دعا کے۔ میں دعا کی بات کر رہا ہوں، کون سی دعا کی؟ بولیں بھائی، کون سی دعا کی؟ شخصی دعا جو ہم اکیلے کرتے ہیں، جس کے بارے میں کلام میں کون سی آیت لکھی ہے؟ اپنی کوٹری کا دروازہ کیا کر؟ بند کر اور مجھ سے بات پوشیدگی میں دعا کر۔ میں اس دعا کی اب بات کر رہا ہوں۔ یہ دعا اب ہماری زندگیوں سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ شخصی دعا کی بات کر رہے ہیں۔ جب دعا نہیں ہے ہماری ذات میں تو رابطہ کیا؟ خدا تو کہتا ہے بلا ناگا دعا، بلا ناگا۔ شخصی دعا کرنے والے لوگ ہمارے ہاں کم ہو گئے، کمزوریوں نے، روحانی کمزوریوں نے، نا اتفاقیوں نے، حسد اور نفرت نے ہمیں چڑچڑا بنا دیا ہے روحانی طور پر۔ ہم روحانی طور پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ دعا کیا خاک کریں جب ہمارا ذہن ہی پریپیئر نہیں ہوتا، الجھنوں سے بھرا ہوا ہے، فکروں سے بھرا ہوا ہے، دعا کیسے کریں ہم؟ کلام میں تو یوں بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرو۔ ہماری دعا خداوند یہ دے دے، خداوند وہ کر دے، خداوند یہ دے دے، خداوند وہ کر دے، بس اس کے لیے کر دے، اس کے لیے کر دے۔ یعنی ہماری دعا کا جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ کیا ہے؟ جو نعمتیں، جو برکتیں، جو زندگی سے جڑے ہوئے خدا کے رحم والے کام جو جڑے ہوئے ہیں ان کی شکر گزاری، وہ تو غائب ہو گئی ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری ہم نے ساری اب کہاں ڈال دی ہے؟ کہاں ڈال دی شکر گزاری؟ ایک دیگ میں ڈال دی ہے نا۔ شکر گزاری پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دیگ میں ہم نے ڈال دی شکر گزاری۔ دیگ پکاؤ، شکر گزاری پوری ہو گئی۔ ہماری ساری شکر گزاری دیگ میں ہے۔ اس میں چاہے بریانی کی دیگ ہو، چاہے کوئی بھی دیگ ہو، ہماری شکر گزاری ساری کی ساری دیگ میں ڈال دی ہم نے۔ دیگ پکا کر لوگ جان چھڑا لیتے۔ بھائیوں بہنوں، خدا کے عظیم خادموں، خدا کے ممسوحوں، خدا کے نام لیواؤ، شکر گزاری ہمارے ہونٹوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے ہونٹوں کی شکر گزاری بند، دیگ کی شکر گزاری ڈال دی ہے، اور جب دیگ کی شکر گزاری ہوتی ہے تو پھر لوگ بھی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں۔
ویسے ہماری باتوں میں لوگ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، لیکن دیکھ والی شکر گزاری پہ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، اور بس اس سے ہم اپنی ذمہ داری سے آری نہیں۔ اے دوستو، ساتھیو، خدا سے پیار کرنے والے لوگوں، ہماری شخصی دعا اور دعا کا پہلا حصہ شکر گزاری ہمیں خدا سے جوڑتی ہے، ہمارا رشتہ بناتی ہے، ہمیں مضبوط کرتی ہے، ہمیں روحانی طور پر توانا کرتی ہے، ہمیں طاقتور بناتی ہے، ہم مضبوط ہوتے ہیں اور وہ لوگ بن جاتے ہیں جن کے بارے میں کلام مقدس میں ہم نے پڑھا۔ کون سا حوالہ پڑھا ہے ہم نے؟ پہلا پطرس کا عام خط، اس کا اور اس کی 12ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، پہلا پطرس 3 باب 12ویں آیت میں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ کہاں لگے ہیں خدا کے کان ہماری دعاؤں پر؟ اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں، وہ دعائیں جو خدا تک پہنچتی ہیں، وہ دعائیں جو خدا تک پہنچتی ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے دعا کا ایک بزنس بھی شروع کیا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، اس پر ہمیں میسج کریں، ہم آپ کے لیے۔ اچھا، دعائیں ہمارے ملک میں بیچتے بھی ہیں، لوگ بیچتے بھی ہیں یا نہیں بیچتے؟ بھائی آج کل کا تو مجھے نہیں پتا، پچھلے 3-4 سالوں سے تو میں نے دعائیں بکتی ہوئی دیکھی۔ آپ پلاٹینم پارٹنر بنے، آپ گولڈن پارٹنر بنے، آپ سلور پارٹنر بنے، ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ تو اتنے پیسے دیں، اتنے پیسے دیں، کئیوں نے اپنی بھینسیں بیچی، مکان بیچے اور جمع کر۔ ہمارے ملک میں دیکھیں سب کاروبار ہوتے ہیں، دعا کے بھی کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے۔ جس پادری کا چرچ نہیں چلتا وہ یہ بزنس شروع کر لیتا ہے، اور جو نیا خادم بنتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے میرا خدا سے کیا ہے جی؟ سب سے زیادہ رابطہ ہے۔ کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ خدا کا جو دفتر ہے نا، وہاں کے خاص لوگوں سے میری جان پہچان ہے، میں جو دعا یہاں سے بھیجوں گا وہ فٹافٹ وہاں، اور وہ جو دوسرا پادری ہے نا، اس کی دعا، وہ ایلڈر کی بھی دعا نہیں پہنچے گی، ڈیکن کی بھی نہیں پہنچے گی، کسی کی دعا نہیں پہنچے گی، صرف میری پہنچے گی، کیونکہ میں زیادہ واقفیت رکھتا ہوں۔ دعاؤں پر بزنس، دعاؤں پر سٹوریاں، دعاؤں پر بڑی بڑی کہانیاں، دعاؤں کی وجہ سے لوگ یہاں دعائیں بیچ بیچ پر امریکہ پہنچ گئے ہیں، اتنی مہنگی بکتی ہیں ہمارے ملک پہ دعائیں۔ امریکہ میں گھر لے لیے، جو یہاں کرائے پہ رہتے تھے، جن کے پاس 3 کمروں کا گھر نہیں تھا، وہ امریکہ میں گھر بھی لے چکے ہیں اور بڑی اور بھی چیزیں لے چکے ہیں۔ خدا انہیں اور دے، خدا انہیں اتنے زیادہ گھر دے کہ انہیں یروشلم میں گھر کی ضرورت نہ پڑے، نئے یروشلم میں اتنے گھر زمین پر انہیں مل جائیں، اتنے بنگلے مل جائیں، اتنی گاڑیاں مل جائیں کہ نئے یروشلم میں ان کو گھر کی ضرورت نہ پڑے۔ سو واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ دعا جو ہے یہ ہماری سانس ہے روحانی، لیکن اس میں کلیئرٹی ہو، ان میں اس دعا میں سچائی ہو۔ ایسے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں اور دعا بیچ رہے ہیں جو بدی سے بھرے ہوئے ہیں، ناراستی سے بھرے ہوئے ہیں، چوری سے، کرپشن سے، ہر طرح کی کرپشن سے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا خدا سنتا ہے؟ زبور نویس کہتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنتا۔ بھائی ہم شخصی طور پر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کریں، وہ قائم نہیں ہے تو ہماری دعاؤں پر خدا کے کان نہیں لگے گا۔ ہماری دعاؤں پر خدا کے کان تب لگیں گے اگر ہم اس کے معیار کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ بلا ناغہ شخصی دعا بلا ناغہ ہو۔ ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، یہاں سننے والے اپنے آپ سے سوال کریں
کیا ہماری شخصی دعاؤں میں ناغہ آ چکا ہے، وقفہ آ چکا ہے؟ تو خدا کہتا ہے بلا ناغہ، بغیر وقفے کے دعا کرو، ہر روز دعا میں میرے ساتھ جھکو، لیکن پہلے دل کی صفائی اور سچائی کے ساتھ، پہلے جیب میں کرپشن نکال کر دعا کرو۔ جیب میں کرپشن کا پیسہ ڈال کر ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ گناہ، ناراستی، چوری، بے ایمانی، یہ ہماری دعا کی بڑی رکاوٹیں۔ بلا ناغہ دعا کرو۔ افسیوں کے 6 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں تو یوں لکھا ہے، ہر وقت ہر طرح سے دعا میں، روح میں دعا کرتے رہو۔ ہر وقت سے بھی مراد یہی ہے، جو اصل متن ہے وہاں یہی لکھا ہے کہ بلا ناغہ، یعنی ڈیلی۔ اور جو یروشلم کی ابتدائی کلیسیا تھی وہ ہر روز دعا کے لیے اجتماعی طور پر جمع ہوتے تھے، ہر روز اجتماعی دعا کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہاں ہفتے میں ایک دن بھی ایمانداروں کے لیے دعا کا وقت نہیں ہے، اجتماعی دعا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اجتماعی دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ دعائیہ میٹنگ میں کتنے لوگ ہیں جو شامل ہوتے ہیں سیٹرڈے کو؟ ذرا ہاتھ دکھائیے گا، نیچے رکھیے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں جو شامل نہیں ہوتے وہ آپ کا، بھائی ڈرے نہیں، یہاں کوئی آپ پر مقدمہ نہیں ہوتا۔ شکریہ شکریہ۔ کیا سب کو شامل ہونے کا حکم نہیں ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کل سیٹرڈے کو آپ ہوں گے شامل یا نہیں؟ ابھی بہت سارے لوگوں نے ہاں نہیں کی، لیکن آپ ہاں کریں۔ خدا آپ کی زندگی میں خوشیاں، شادمانی اور برکتیں دینا چاہتا ہے، وہ رکی ہیں آپ کی دعا نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ چھوٹے موٹے کام 1 گھنٹے کے لیے آگے پیچھے کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں، کریں گے یا نہیں؟ ہاللیلویا، کریں گے یا نہیں؟ ہم سب دعا میں جھکیں گے اور پھر شخصی دعا بھی اپنے گھر میں کریں گے۔ اگر نہیں ہے وقت تو آپ چرچ میں آئیں۔ اگر چرچ میں بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے آفس کے ساتھ ہم نے ایک دعائیہ کمرہ بنایا جس میں آپ کے لیے بڑی اچھی قالین لگائی، فوم لگایا، دری بھی اوپر بچھا دیا اور وہاں پنکھا بھی موجود ہے۔ آپ شخصی دعا شروعات کریں، یہاں چرچ میں کریں، اس دعائیہ روم میں کریں یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں کریں، لیکن بلا ناغہ دعا کریں۔ کیسے دعا کرنی ہے؟ بلا ناغہ۔ کیسے؟ بلا ناغہ دعا کریں۔ اور خداوند کہتا ہے کہ دعا ہمیں خدا سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے، بات کرنے کا موقع۔ صرف مانگنا ایک حصہ ہے دعا کا۔ خدا نے کہا مانگو تو تمہیں، یہ دعا کا ایک حصہ ہے، ساری دعا مانگنا نہیں ہے۔ شکر گزاری، اس کے رحم کے طالب ہونا، اپنی روحانی زندگی کی پروٹیکشن ہمیں دعا سے ملتی ہے۔ اور اگر دعا ہی کمزور ہے تو ہمارا روحانی سانس بند ہے۔ آئیے میں اور آپ، میں بھی آپ بھی، ہم سب خدا کے سامنے برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی سینئر کوئی جونیئر نہیں ہے۔ آئیے ہم سب اپنی دعاؤں پر غور کریں، اپنی شخصی دعاؤں کو مضبوط کریں اور ایسی دعائیں کریں جن دعاؤں پر خدا کے کان لگ جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے اس کلام مقدس پر اس کی خاص برکت